بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احباب، گولڈن ورڈز MF ڈائری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا واقعہ بنی اسرائیل کے ایک نہایت ہی عبادت گزار آدمی کے بارے میں ہے، جو جانے انجانے میں اپنی ماں کی نافرمانی کا مرتکب ہوا، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو نہایت ہی دردناک اور نہایت ہی شرمناک سزا دی۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل گولڈن ورڈز MF ڈائری سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی عبادت گزار آدمی تھا جس کا نام جریج تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، وہ اسی میں رہتا تھا اور وہ دن بھر اسی میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن ان کی والدہ آئیں اور ان کا پکارا، اے جریج۔ اس نے دل میں کہا کہ اے پروردگار، ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آخر وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہا اور والدہ واپس چلی گئیں۔ اگلے دن پھر آئیں اور وہ پھر نماز پڑھ رہا تھا۔ والدہ نے پکارا، اے جریج۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے پروردگار، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آخر وہ نماز میں ہی مصروف رہا۔ پھر جب اس سے اگلا دن آیا تو پھر اس کی والدہ ان کے پاس آئیں اور وہ نماز میں ہی مشغول تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جریج۔ جریج نے کہا کہ پروردگار، میں کیا کروں؟ ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس بار بھی نماز میں ہی مشغول رہے اور نماز نہیں توڑی۔ اس پر ان کی والدہ نے غصے ہو کر انہیں بد دعا دی، اے اللہ، اس وقت تک کسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت کا تذکرہ عام زبان ہونے لگا۔ ایک زانیہ عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اس جریج کو فتنہ میں ڈال دوں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ زانیہ عورت ان کے سامنے آئی اور ان سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا، یعنی اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک چرواہے کے پاس آئی جو جریج کی عبادت خانے میں قیام کیا کرتا تھا۔ اس عورت نے اس کو اپنے اوپر قابو دے دیا۔ چرواہے نے اس سے زنا کیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ عورت نے تہمت لگائی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کو نیچے اتارا اور ان کے عبادت خانے کو توڑ دیا اور ان کو مارنے لگے۔ جریج نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں زانیہ عورت سے بدکاری کی ہے جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اس بچے کو لے کر آئے اور جریج نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ جریج نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اے بچے، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے۔ لوگ ان کو چومنے لگے اور تبرکاً ہاتھ پھیرنے لگے۔ جریج نے کہا کہ نہیں، مٹی کا ہی بنے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جریج کو واپس دوبارہ ان کا عبادت خانہ بنا کر دیا گیا، جس پہ وہ شب و روز عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ ایک اور واقعہ اسی طرح کا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت وجیہ اور خوشپوش گزرا۔ اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ ماں نے بچے کی چھاتی کو چھوڑا اور ماں کی طرف متوجہ ہو کر بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں،
بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بیان کرتے وقت۔ پھر ایک باندی اس کے قریب سے گزری جسے لوگ مار مار کر لے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اسے دیکھ کر اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے فوراً دودھ چھوڑا اور ماں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے۔ پھر دونوں کی باہم گفتگو ہوئی۔ عورت نے کہا کہ ایک خوش لباس اور وجیہ آدمی گزرا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دے، مگر تم نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس باندی کو قریب سے لوگ لے کر گزرے جس کو وہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو زانیہ ہے اور تو چورنی ہے۔ میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، مگر تو نے کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے۔ بچے نے کہا وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم تھا، اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور اس باندی سے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا، حالانکہ نہ اس نے زنا کیا تھا اور نہ ہی چوری کی تھی، اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے۔ ناظرین، آج کے واقعے میں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 2 احادیث کو آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ بالخصوص والدہ کے ساتھ نیک سلوک کی عظمت ظاہر ہوئی اور واضح ہوا کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار انسان کو اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے مشکلات سے ضرور نجات دلاتا ہے۔ پہلی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی حاجت یا پریشانی کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے وضو کر کے نماز پڑھنا مستحب ہے، اور جب اہم امور درپیش ہوں اور خوف و خطرے کا عالم ہو تو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اس حدیث سے جریز کی قوت ایمانی اور اللہ تعالیٰ سے توقع اور امید کی صحت معلوم ہوئی، اس لیے کہ ایک چھوٹا بچہ ان کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے بول پڑا، حالانکہ عام طور پر اتنا چھوٹا بچہ نہیں بول سکتا۔ دوسری حدیث میں تکبر، خود پسندی کی مذمت کے ساتھ جابر اور ظالم لوگوں کی برائی معلوم ہوئی، اور معلوم ہوا کہ مظلوم آدمی کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ شیرخوار بچہ کبھی یہ دعا کرنا پسند نہ کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس باندی جیسا بنا دے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین میں کوئی شرعی مقصد کے لیے بلائے تو نفل نماز توڑ دینا بالکل جائز ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میری رب سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔